جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے، کیونکہ عام جہاز میں جائیں گے تو پیچھے سے آواز لگے گی چور ہوئے چور، جا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ اور جس تیزی سے یہ میرے چالان کاٹ رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ مجھے سسرال جانا پڑے گا۔ آدھا سامان اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے 7.5 سال قید کاٹی ہے کلاشنکوف میں، ختم نبوت میں سال 2 سال کاٹی ہے، کورٹ مارشل کاٹا ہے، کوڑوں میں سے اللہ نے بچا لیا، میں نے کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے، بھویا اصل کاٹا ہے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کا خیال شاید یہ شیخ رشید کو جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہاں دھکا دے کے گرایا۔ آپ سارے لوگ گواہ ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میڈیا میں سے، آپ میرے بھائی ہیں، میں سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ کئی میڈیا والوں کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، میری کسی کی لڑائی نہیں، میں سب میں جاؤں گا۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی یہ کہے کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے، میں قوم کے سامنے معافی مانگ لوں گا، ہتھکڑیاں لگا کے۔ یہ کیا نام ہے، اشفاق وڑائچ کہہ رہا تھا میں چادر ڈالوں گا، میں کہا میں پٹا ڈال دوں گا اس حکومت کے گلے میں، چادر ڈالے گا تو؟ مذاق نہیں پڑا ہوا، میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں۔ جو آدمی 16 دفعہ وزیر رہا ہو، جب اس کو دھکے پڑ رہے ہوں اور وہ جیل سے نکل کر یہ کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا۔ فؤاد 2 دن جہاں رہے میرے بھائی، اسی چکی میں مجھے رکھا گیا۔ 16 دن کسی شخص کو میری شکل نہیں دیکھنے دی گئی۔ یہ جو میں آپ کے پاس آ گیا یہاں بس وہی آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے قید تنہائی میں رکھا، اور مجھے عمران خان صاحب نے، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو تمام کیمرہ مین کو سلوٹ کرتا ہوں کہ صبح 8 بجے آپ یہاں پہنچ گئے۔ 8 بجے تاریخ تھی، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ رزق حلال کھاتے ہیں، لیکن جو یہ حرام کھا رہے ہیں نا، ان کو ایکسپوز کریں، ان کو ایکسپوز کریں۔ اور میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں، لاہور جانے سے پہلے، شاید لاہور بھی بات کرنی پڑے، اور کل بھی میں اب نہیں میں چھوڑوں گا۔ پہلے میرا خیال تھا اب میں ریٹائر ہو جاؤں، اب میں چھوڑوں، ایک نالا لئی بناؤں اور کام ختم کروں۔ اب میں ان کو ختم کروں گا، ان کو ختم کر کے دم لوں گا۔ یہ دوسری اور یہ پی ڈی ایم والے چور، ان کی ضمانتیں، یہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، ضمنی الیکشن۔ لوگوں، یہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہے، انہوں نے اصل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے کرائیں گے۔ پاکستان کو خدا کے بعد صرف اب سپریم کورٹ بچا سکتا ہے، باقی یہ سارے ایک ہیں، عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، میں اس کا اتحادی ہوں، اور میں یہ بات سپریم کورٹ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو 2 رات مجھ سے گفتگو کی گئی ہے، مجھ سے کیس کے بارے میں کسی نے انکوائری نہیں کی، خدا گواہ ہے، جو کی گئی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو، اس کو جیل میں بھیجو، اس کی مقبولیت کم کرو، اور پھر پی ڈی ایم سے اور ایسے لوٹے راجہ ریاض جیسوں سے ایک پارٹی بنائی جائے، ایک پیٹریاٹ بنائی جائے، قوم کے ووٹ تقسیم کیے جائیں۔ اگر میں ساری باتیں یہاں کر گیا تو پھر شام لاہور نہیں رہے گا۔ میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ 8 بجے یہاں ہیں۔ تمام چینل میرے دل کے جانی ہیں، انہوں نے مجھے، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، ایک سیٹ میں ساری زندگی میں نے 60 سال سیاست کی ہے، ایک سیٹ سے میں 16 دفعہ وزیر بنا ہوں۔ اگر میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج ہے تو میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اوپر اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں گا۔ اگر میرے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب، اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا، اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت بجلی ہے، اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بے شک ریل میں رہوں، جیل میں رہوں، دریا میں جاؤں، سمندر میں رہوں۔ ان 5 کے ٹولوں کو، 5 کے گینگ کو، فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں، حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہے۔ یہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری،
اور اس کی بچہ دانی، اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ بچہ دانی ہے جی، بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا. جو حکومت میرا پیشاب نہیں لے سکتی وہ خاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اب میں ڈٹ گیا ہوں. میرے جنازے کو اٹھا کے، جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے، یہ گینگ آف 5 شہباز، نواز، مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے. میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا. جی سوال ہے. جی سر. سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی. یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور، جو آپ نے سوال کیا. سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی، ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا. نمبر 2، مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی. اور نمبر 3، مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا جس میں نے ریٹ کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملے. شیخ صاحب، سلمان پاک کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، گرفتاری کا بھی خدشہ ہے. لاؤ نا، میں شیخ ہوں، کیا خراب ہو جائیں گے جی؟ جیل گرتی ہے اوپر، جیل کیا کر لے گی جی؟ کیا کر لی؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنی جیل کاٹی ہے سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے، سب سے زیادہ صحت مند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. شیخ صاحب، ایک سوال اور جی بیٹے. لاہور میں جیل برو تحریک کا آغاز، پشاور اگر پنڈی کی طرف آتا ہے تو جیل برو تحریک میں آپ شامل ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پیچھے رہوں گا؟ میرے خون پہ شک ہے، میری وفاداری پہ شک ہے. میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے، کیونکہ عام جہاز میں جائیں گے تو پیچھے سے آواز لگے گی، چور ہوئے چور. جا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. اور جس تیزی سے یہ میرے چالان کاٹ رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ مجھے سسرال جانا پڑے گا. آدھا سامان اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں. میں نے 7.5 سال قید کاٹی ہے کلاشن کوف میں، ختم نبوت میں سال 2 سال کاٹی ہے، کورٹ مارشل کاٹا ہے، کوڑوں میں سے اللہ نے بچا لیا. میں نے کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے، بھویا اصل کاٹا ہے. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کا خیال شاید یہ شیخ رشید کو جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہاں دھکا دے کے گرایا. آپ سارے لوگ گواہ ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میڈیا میں سے، آپ میرے بھائی ہیں، میں سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ کئی میڈیا والوں کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، میری کسی کی لڑائی نہیں، میں سب میں جاؤں گا. آپ میں سے ایک آدمی بھی یہ کہے کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے، میں قوم کے سامنے معافی مانگ لوں گا ہتھکڑیاں لگا کے. یہ کیا نام ہے، اشفاق وڑائچ کہہ رہا تھا میں چادر ڈالوں گا. میں کہا میں پٹا ڈال دوں گا اس حکومت کے گلے میں. چادر ڈالے گا تو؟ مذاق نہیں پڑا ہوا. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. جو آدمی 16 دفعہ وزیر رہا ہو، جب اس کو دھکے پڑ رہے ہوں اور وہ جیل سے نکل کر یہ کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا. فؤاد 2 دن جہاں رہے میرے بھائی، اسی چکی میں مجھے رکھا گیا. 16 دن کسی شخص کو میری شکل نہیں دیکھنے دی گئی. یہ جو میں آپ کے پاس آ گیا یہاں بس وہی آ گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے قید تنہائی میں رکھا، اور مجھے عمران خان صاحب نے، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو تمام کیمرہ مین کو سلوٹ کرتا ہوں کہ صبح 8 بجے آپ یہاں پہنچ گئے. 8 بجے تاریخ تھی. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ رزق حلال کھاتے ہیں، لیکن جو یہ حرام کھا رہے ہیں نا، ان کو ایکسپوز کریں، ان کو ایکسپوز کریں. اور میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں، لاہور جانے سے پہلے، شاید لاہور بھی بات کرنی پڑے، اور کل بھی میں اب نہیں میں چھوڑوں گا. پہلے میرا خیال تھا اب میں ریٹائر ہو جاؤں، اب میں چھوڑوں، ایک نالا لئی بناؤں اور کام ختم کروں. اب میں ان کو ختم کروں گا، ان کو ختم کر کے دم لوں گا. یہ دوسری اور یہ پی ڈی ایم والے چور، ان کی ضمانتیں، یہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، ضمنی الیکشن. لوگوں، یہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. انہوں نے طے کیا ہے، انہوں نے اصل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے کرائیں گے. پاکستان کو خدا کے بعد صرف اب سپریم کورٹ بچا سکتا ہے.
باقی یہ سارے ایک ہیں، عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، میں اس کا اتحادی ہوں، اور میں یہ بات سپریم کورٹ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو 2 رات مجھ سے گفتگو کی گئی ہے، مجھ سے کیس کے بارے میں کسی نے انکوائری نہیں کی، خدا گواہ ہے، جو کی گئی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو، اس کو جیل میں بھیجو، اس کی مقبولیت کم کرو، اور پھر پی ڈی ایم سے اور ایسے لوٹے راجہ ریاض جیسوں سے ایک پارٹی بنائی جائے، ایک پیٹریاٹ بنائی جائے، قوم کے ووٹ تقسیم کیے جائیں۔ اگر میں ساری باتیں یہاں کر گیا تو پھر شام لاہور نہیں رہے گا۔ میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ 8 بجے یہاں ہیں، تمام چینل میرے دل کے جانی ہیں، انہوں نے مجھے، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، ایک سیٹ میں ساری زندگی میں نے 60 سال سیاست کی ہے، ایک سیٹ سے میں 16 دفعہ وزیر بنا ہوں۔ اگر میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج ہے تو میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اوپر اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں گا۔ اگر میرے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب، اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا، اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت گزری ہے، اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بے شک ریل میں رہوں، جیل میں رہوں، دریا میں جاؤں، سمندر میں رہوں، ان 5 کے ٹولوں کو، 5 کے گینگ کو، فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں، حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہیں، یہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی، اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ بچہ دانی ہے جی، بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا، جو حکومت میرا پیشاب نہیں لے سکتی وہ خاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ڈٹ گیا ہوں، میرے جنازے کو اٹھا کے، جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے، یہ گینگ آف 5 شہباز، نواز، مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے، میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جی سوال ہے جی سر۔ سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی۔ یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور، جو آپ نے سوال کیا، سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی، ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا۔ نمبر 2، مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی، اور نمبر 3، مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا جس میں نے ریٹ کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملے گا۔ شیخ صاحب، سلمان پاک کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، گرفتاری کا بھی خدشہ ہے۔ بلاؤ نا، میں شیخ ہوں، کیا خراب ہو جائیں گے جی؟ جیل گرتی ہے اوپر، جیل کیا کر لے گی جی؟ کیا کر لی؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنی جیل کاٹی ہے سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے، سب سے زیادہ صحت مند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ صاحب ایک سوال اور جی بیٹے۔ لاہور میں جیل برو تحریک کا آغاز، پشاور اگر پنڈی کی طرف آتا ہے تو جیل برو تحریک میں آپ شامل ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پیچھے رہوں گا؟ میرے خون پہ شک ہے، میری وفاداری پہ شک ہے، میں پنڈی وال ہوں۔ پنڈی وال مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے، کیونکہ عام جہاز میں جائیں گے تو پیچھے سے آواز لگے گی، چور ہوئے چور، جا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ اور جس تیزی سے یہ میرے چالان کاٹ رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ مجھے سسرال جانا پڑے گا۔ آدھا سامان اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے 7.5 سال قید کاٹی ہے کلاشنکوف میں، ختم نبوت میں سال 2 سال کاٹی ہے، کورٹ مارشل کاٹا ہے، کوڑوں میں سے اللہ نے بچا لیا، میں نے کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے، بھویا اصل کاٹا ہے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کا خیال شاید یہ شیخ رشید کو جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہاں دھکا دے کے گرایا، آپ سارے لوگ گواہ ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میڈیا میں سے، آپ میرے بھائی ہیں، میں سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حالانکہ کئی میڈیا والوں کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، میری کسی کی لڑائی نہیں، میں سب میں جاؤں گا۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی یہ کہے کہ انہوں نے مجھے
دھکا دیا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے, میں قوم کے سامنے معافی مانگ لوں گا, ہتھکڑیاں لگا کے. یہ کیا نام ہے, اشفاق وڑائچ کہہ رہا تھا میں چادر ڈالوں گا. میں کہا میں پٹا ڈال دوں گا اس حکومت کے گلے میں. چادر ڈالے گا تو؟ مذاق نہیں پڑا ہوا. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. جو آدمی 16 دفعہ وزیر رہا ہو, جب اس کو دھکے پڑ رہے ہوں اور وہ جیل سے نکل کر یہ کہے کہ میں معاف کرتا ہوں, مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا. فؤاد 2 دن جہاں رہے میرے بھائی, اسی چکی میں مجھے رکھا گیا. 16 دن کسی شخص کو میری شکل نہیں دیکھنے دی گئی. یہ جو میں آپ کے پاس آ گیا یہاں بس وہی آ گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے قید تنہائی میں رکھا, اور مجھے عمران خان صاحب نے, میں تو آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو تمام کیمرہ مین کو سلوٹ کرتا ہوں کہ صبح 8 بجے آپ یہاں پہنچ گئے. 8 بجے تاریخ تھی. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ رزق حلال کھاتے ہیں, لیکن جو یہ حرام کھا رہے ہیں نا, ان کو ایکسپوز کریں, ان کو ایکسپوز کریں. اور میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں, لاہور جانے سے پہلے, شاید رات لاہور بھی بات کرنی پڑے اور کل بھی میں پریس, اب نہیں میں چھوڑوں گا. پہلے میرا خیال تھا میں ریٹائر ہو جاؤں, اب میں چھوڑوں, ایک نالا لئی بناؤں اور کام ختم کروں. اب میں ان کو ختم کروں گا, ان کو ختم کر کے دم لوں گا. یہ دوسری اور یہ پی ڈی ایم والے چور, ان کی ضمانتیں, یہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا, ضمنی الیکشن. لوگوں, یہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. انہوں نے طے کیا ہے, انہوں نے اصل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے الیکشن اکٹھے کرائیں گے. پاکستان کو خدا کے بعد صرف اب سپریم کورٹ بچا سکتا ہے. باقی یہ سارے ایک ہیں. عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, میں اس کا اتحادی ہوں, اور میں یہ بات سپریم کورٹ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر, میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو 2 رات مجھ سے گفتگو کی گئی ہے, مجھ سے کیس کے بارے میں کسی نے انکوائری نہیں کی. خدا گواہ ہے, جو کی گئی ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو, اس کو جیل میں بھیجو, اس کی مقبولیت کم کرو, اور پھر پی ڈی ایم سے اور ایسے لوٹے راجہ ریاض جیسوں سے ایک پارٹی بنائی جائے, ایک پیٹریاٹ بنائی جائے, قوم کے ووٹ تقسیم کیے جائیں. اگر میں ساری باتیں یہاں کر گیا تو پھر شام لاہور نہیں رہے گا. میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ 8 بجے یہاں ہیں. تمام چینل میرے دل کے جانی ہیں. انہوں نے مجھے, میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, ایک سیٹ میں ساری زندگی میں نے 60 سال سیاست کی ہے, ایک سیٹ سے میں 16 دفعہ وزیر بنا ہوں. اگر میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج ہے تو میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اوپر اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں گا. اگر میرے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب, اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا. اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت بجلی ہے, اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا. بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا, بے شک ریل میں رہوں, جیل میں رہوں, دریا میں جاؤں, سمندر میں رہوں. ان 5 کے ٹولوں کو, 5 کے گینگ کو, فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں, حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہیں. یہ چوروں کا, ڈاکوؤں کا, منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی, اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ بچہ دانی ہے جی, بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا. جو حکومت میرا پیشاب نہیں لے سکتی وہ خاک کر سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی اب میں ڈٹ گیا ہوں. میرے جنازے کو اٹھا کے, جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے, یہ گینگ آف 5, شہباز, نواز, مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے. میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا. جی سوال ہے. جی سر. سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے, سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا, اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی. یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور, جو آپ نے سوال کیا. سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی, ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا. نمبر 2, مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی. اور نمبر 3, مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا
ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिसमें मैंने रिट किया है उनको वोट का हक मिले। शेख साहब, सलमान खान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, गिरफ्तारी का भी खर्चा है। बुलाओ ना, मैं शेख हूं। क्या खराब हो जाएंगे जी? जेल गिरती है ऊपर, जेल क्या कर लेगी जी? क्या कर ली? पाकिस्तान के सियासतदानों ने जितनी जेल काटी है सबसे ज्यादा मैंने काटी है, सबसे ज्यादा सेहतमंद हूं अल्लाह के फजल करम से। शेख साहब एक सवाल और जी लीजिए। बेटे। लाहौर में जेल भरो तहरीक का आगाज पेशावर अगर पिंडी की तरफ आता है तो जेल भरो तहरीक में आप शामिल होंगे? आपका क्या ख्याल है? मैं पीछे रहूंगा? मेरे खून पे शक है, मेरी वफादारी पे शक है। मैं पिंडीवाल हूं। पिंडीवाल मुश्किल वक्त अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है। डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है, क्योंकि आम जहाज में जाएंगे तो पीछे से आवाज लगेगी, चोर हुए चोर। जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूं, मैंने 7.5 साल कैद काटी है कलाशनकोफ में, खत्म नबूवत में साल 2 साल काटी है, कोर्ट मार्शल काटा है, कोड़ों में से अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कड़ियां वाला कत्ल केस काटा है, भोया असल काटा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इनका ख्याल शायद ये शेख रशीद को जानते नहीं है, और इन्होंने मुझे यहां धक्का दे के गिराया। आप सारे लोग गवाह हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मीडिया में से, आप मेरे भाई हैं, मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि कई मीडिया वालों की पीटीआई से लड़ाई है, मेरी किसी की से लड़ाई नहीं, मैं सब में जाऊंगा। आप में से एक आदमी भी ये कहे कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं हाथ उठाए, मैं कौम के सामने माफी मांग लूंगा। हथकड़ियां लगा के ये क्या नाम है, इशफाक वड़ैच कह रहा था मैं चादर डालूंगा, मैं कहा मैं पट्टा डाल दूंगा इस हुकूमत के गले में। चादर डालेगा तू? मजाक नहीं पड़ा हुआ। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं। जो आदमी 16 दफा वजीर रहा हो, जब उसको धक्के पड़ रहे हों और वो जेल से निकलकर ये कहे कि मैं माफ करता हूं, मुझे मौत की चक्की में रखा गया जहां फवाद को रखा गया था। फवाद 2 दिन जहां रहे मेरे भाई, उसी चक्की में मुझे रखा गया। 16 दिन किसी शख्स को मेरी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये जो मैं आपके पास आ गया यहां, बस वही आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कैद तन्हाई में रखा, और मुझे इमरान खान साहब ने, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं और आपको तमाम कैमरामैन को सलूट करता हूं कि सुबह 8 बजे आप यहां पहुंच गए। 8 बजे तारीख थी, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं, लेकिन जो ये हराम खा रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करें, इनको एक्सपोज करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं, लाहौर जाने से पहले, शायद लाहौर भी बात करनी पड़े, और कल भी मैं प्रेस, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। पहले मेरा ख्याल था अब मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं छोड़ूं, एक नाला लई बनाऊं और काम खत्म करूं। अब मैं इनको खत्म करूंगा, इनको खत्म करके दम लूंगा। ये दूसरी और ये पीडीएम वाले चोर, इनकी जमानतें, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जिमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, बाकी ये सारे एक हैं। इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, मैं उसका इत्तेहादी हूं, और मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी आंखों में पट्टियां बांधकर, मेरे हाथ पांव बांधकर जो 2 रात मुझसे गुफ्तगू की गई है, मुझसे केस के बारे में किसी ने इंक्वायरी नहीं की, खुदा गवाह है। जो की गई है उसका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को नाहल करो, उसको जेल में भेजो, उसकी मकबूलियत कम करो, और फिर पीडीएम से और ऐसे लोटे राजा रियाज जैसों से एक पार्टी बनाई जाए, एक पैट्रियट बनाई जाए, कौम के वोट तकसीम किए जाएं। अगर मैं सारी बातें यहां कर गया तो फिर शाम लाहौर नहीं रहेगा। मैं आपको सलूट मारता हूं कि आप 8 बजे यहां हैं। तमाम चैनल मेरे दिल के जानी है। उन्होंने मुझे, मैं एक पार्टी का लीडर हूं, एक सीट में सारी जिंदगी मैंने 60 साल सियासत की है, एक सीट से मैं 16 दफा वजीर बना हूं। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा।
اگر میرے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب، اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا، اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت بجلی ہے اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بے شک ریل میں رہوں، جیل میں رہوں، دریا میں جاؤں، سمندر میں رہوں، ان 5 کے ٹولوں کو، 5 کے گینگ کو، فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں، حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہے، یہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی، اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ بچہ دانی ہے جی، بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا، جو حکومت میرا پیشاب نہیں لے سکتی وہ خاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ڈٹ گیا ہوں، میرے جنازے کو اٹھا کے، جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے، یہ گینگ آف 5 شہباز، نواز، مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے، میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جی سوال ہے جی سر۔ سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی۔ یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور، جو آپ نے سوال کیا، سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی، ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا۔ نمبر 2، مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی، اور نمبر 3، مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا جس میں نے ریٹ کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملے گا۔ شیخ صاحب، سلمان پاک کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، گرفتاری کا بھی خدشہ ہے۔ لاؤ نا، میں شیخ ہوں، کیا خراب ہو جائیں گے جی؟ جیل گرتی ہے اوپر، جیل کیا کر لے گی جی؟ کیا کر لی؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنی جیل کاٹی ہے سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے، سب سے زیادہ صحت مند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ صاحب ایک سوال اور جی بیٹے۔ لاہور میں جیل برو تحریک کا آغاز، پشاور اگر پنڈی کی طرف آتا ہے تو جیل برو تحریک میں آپ شامل ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پیچھے رہوں گا؟ میرے خون پہ شک ہے، میری وفاداری پہ شک ہے، میں پنڈی وال ہوں۔ پنڈی وال مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے، کیونکہ عام جہاز میں جائیں گے تو پیچھے سے آواز لگے گی، چور ہوئے، چور، جا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ اور جس تیزی سے یہ میرے چالان کاٹ رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ مجھے سسرال جانا پڑے گا۔ آدھا سامان اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے 7.5 سال قید کاٹی ہے کلاشن کوف میں، ختم نبوت میں سال 2 سال کاٹی ہے، کورٹ مارشل کاٹا ہے، کوڑوں میں سے اللہ نے بچا لیا، میں نے کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے، بھویا اصل کاٹا ہے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کا خیال شاید یہ شیخ رشید کو جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہاں دھکا دے کے گرایا، آپ سارے لوگ گواہ ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میڈیا میں سے، آپ میرے بھائی ہیں، میں سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حالانکہ کئی میڈیا والوں کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، میری کسی کی لڑائی نہیں، میں سب میں جاؤں گا۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی یہ کہے کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے، میں قوم کے سامنے معافی مانگ لوں گا، ہتھکڑیاں لگا کے۔ یہ کیا نام ہے، اشفاق وڑائچ کہہ رہا تھا میں چادر ڈالوں گا، میں کہا میں پٹا ڈال دوں گا اس حکومت کے گلے میں، چادر ڈالے گا تو؟ مذاق نہیں پڑا ہوا، میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں۔ جو آدمی 16 دفعہ وزیر رہا ہو، جب اس کو دھکے پڑ رہے ہوں اور وہ جیل سے نکل کر یہ کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا،